बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मरियम नवाज़ ने रियासत दुश्मनी की इंतहा कर दी है और मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और फिर आज़ाद कश्मीर में जो आजकल वो गुफ्तगू कर रही हैं, जिस तरीके से वो रियासत मुखालिफ बयानियाँ प्रमोट कर रही हैं, इस तरह तो खुल कर पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर में मोदी नहीं तकरीर करता होगा जैसे मरियम नवाज़ यहाँ पर कर रही है। लेकिन आज मरियम नवाज़ ने 3 बड़े ब्लंडर किए हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर शारदा में उनका जलसा था। कश्मीर के लोग जान गए हैं कि ये कितना बड़ा फ्राडिया ग्रुप है और कश्मीर के लोगों ने इनको घास तक नहीं डाली, और आज जितनी बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है वो बड़ा अहम है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि वहीं कश्मीर में एक वफाकी वज़ीर की तरफ से जो इंसानी खिदमत की जा रही है और उसको अपोजिशन सियासी रंग दे रही है, उसकी डिटेल्स कश्मीर के लोगों ने जो दी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे ताजर बिरादरी लाहौर में, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है ताजर बिरादरी को। ताजर बिरादरी अब FBR के ख़िलाफ़ रोडों पर आ गई है और वो नहीं चाहते कि FBR उनसे टैक्स मांगे, या अगर वो टैक्स नहीं दे रहे या वो टैक्स में कोई गलत जो तरीके से या जो फैक्ट्स हैं वो गलत बता रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को, और FBR उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, तो ये भी उनको पसंद नहीं है और FBR के ख़िलाफ़ वो रोडों पर आए। क्यों आए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ अब हुकूमत पाकिस्तान ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाड़ियों ने फ़ैसला कर लिया है मरियम नवाज़ को मुंह तोड़ जवाब देने का, क्योंकि मरियम नवाज़ ने जो आज तकरीर की है उसके बाद मुझे ये लगता है कि जो मरियम नवाज़ को जवाब होना चाहिए वो वाकई मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, क्योंकि अब वो रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है जो चलती आ रही है उस पॉलिसी पर उसने वो हमले किए हैं जो कोई दुश्मन भी ना करे। और फिर मोदी के तशरीफ़ लाने पर अपने घर में जाती उम्रा में बड़े फ़ख्र से कश्मीर के लोगों के सामने कातिल उनके घर आया, कश्मीर के लोगों का कातिल है, और वो बड़े फ़ख्र से वहाँ बयान कर रही हैं, और उस पर फिर आवाम का जो रद्द अमल आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। आज मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत को लेकर, और शहबाज शरीफ ने आज कुछ चीज़ें थी जो अदालत में बताई थी और अदालत को ये कहा था कि मेरा मजाक उड़ाया गया, तजलील की गई, बेहुदा तरीके से मुझे डील किया गया, गला फाड़ फाड़ कर ये मुझसे सवाल पूछते थे और ये मेरे ऊपर बातें करते थे, ताने देते थे, मुख्तलिफ उसने इल्ज़ामात लगाए। मैंने आपको बताया कि 4 से 5 मिनट वो अपना रोना रोते रहे, और वो रोना मैंने आपको तफसील से बताया था। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, वो वाकई वो रुला रहे हैं और उनका रोना आज अदालत में हर किसी ने सुना। अब जो FIA ने बड़ा दिलचस्प उसका जवाब दिया है। FIA ने उनका जो जवाब दिया है, पहले तो FIA सवाल जवाब जो थे जो उनसे पूछे गए थे वो उन्होंने जो सामने पब्लिक नहीं किए थे और आवाम के सामने नहीं लेकर आए थे। अब क्योंकि इल्ज़ाम लग गया तो जहां इल्ज़ाम लग जाए तो वहां जवाब देना ज़रूरी होता है। FIA ने शहबाज शरीफ के हवाले से जो रद्द अमल दिया है, उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। पहले तो उन्होंने तरदीद की है कि हम ये जब आते हैं हम इनको इज़्ज़त देते हैं, हम इनको कुर्सी देते हैं, हम इनको चाय कॉफ़ी देते हैं, उसके बाद ये इस तरह की इनको ये बात करते हैं। असल हकीकत यह है कि ये किसी सवाल को संजीदगी से नहीं लेते, या इनसे अरबों रुपए की रकम जमा होने के सवाल पर जवाब मिलता है कि मैंने तो मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाई है। साथ तर्जमान FIA ने कहा कि शहबाज शरीफ से सवाल किया गया कि आपके मुलाजमीन ने अरबों रुपए आपके और फैमिली के अकाउंट्स में जमा करवाया, जिस पर शहबाज शरीफ का जवाब मिलता है कि मैंने तो पंजाब की बहुत खिदमत की। फिर FIA तर्जमान ने कहा कि जब पूछा जाता है कि गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी कैसे बनाई, जिस पर शहबाज शरीफ का जवाब आता है ये बच्चों से पूछे, मुझे नहीं पता। FIA का कहना है कि बैरून मुमालिक से आए और भिजवाई जाने वाली अरबों रुपए की रकम के बारे में पूछने पर कहते हैं कि ये मेरा वकील जवाब देगा। अच्छा, ये FIA की मैं आपको ऑफिशियल जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है वो मैं आपको वैसे ही पढ़ कर सुना रहा हूँ। साथ FIA के तर्जमान ने कहा कि शहबाज शरीफ को इस तरह के जवाबात देते हैं और कहते हैं कि सवाल जवाब ज़ाहिर ना किए जाएँ। जब हम इनका पर्दा रखते हैं तो ये आकर अदालतों में तमाशा लगाते हैं और अदालतों के सामने गलत बयानी करते हैं। FIA तर्जमान ने कहा शहबाज शरीफ को बड़ी इज़्ज़त के साथ FIA के दफ्तर लाया गया। दौरान तफ्तीश उन्हें चाय और कॉफ़ी भी पेश की गई। उन्हें हरासा करने और उनसे बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने किसी एक सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं दिया। ये FIA ने आज स्टेटमेंट दे दिया है और उनका जो झूठ है उसको बेनकाब किया है और उनके हवाले से बताया है
کہ کیسے یہ سارے کے سارے معاملات میں عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام کے جو آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب وہ حالات نہیں رہے اور اب ان کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں لیگی مافیا جو تاجر برادری کے روپ میں، آپ جانتے ہیں کہ سی سی پی او تھے جب عمر شیخ، تو انہوں نے چھاپے مارے تھے، ان کے جو تاجر ونگ کے جو عہدیداران تھے ان کے جو گودام تھے، ان گوداموں سے اسلحہ نکلا تھا اور وہ کئی اشتہاریوں کو وہاں پناہ دینے میں ملوث پائے گئے تھے۔ تو یہ تاجر برادری کے نام پر یہ ویسے ہی تاجر ہیں جیسے سلیم مانڈوی والا اپنے آپ کو بزنس مین کہتا ہے، وہ بھی ایسے ہی یہ بزنس مین ہے، اور انہوں نے لیگی کارکنان کو اکٹھا کر کے آج لاہور میں ایک احتجاج کیا ہے اور ایک کنونشن تھا، اس میں جو فیڈریشن کے نائب صدر خواجہ شاہزیب اکرم یہ بھی نون لیگی ہیں، اس کے علاوہ جو باقی تھے سارے کے سارے آج جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس کے حوالے سے گرفتاریوں کا اختیار ایف بی آر کو دیا گیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تاجر رہنماؤں نے کہا کاروباری اداروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر کاروبار کرتا ہے، وہ لیگل کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اگر کوئی اتھارٹی آتی ہے، اس کے ڈاکومنٹس چیک کرتی ہے یا جو گودام ہے اس کو چیک کرتی ہے، تو جو بندہ کلیئر ہوتا ہے، جو کلین ہینڈڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آئیں جی چیک کریں، اور ساتھ وہ ان سے رسید بھی لیتا ہے کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ میں اپنے ہاتھ میں صاف رکھتا ہوں۔ یہ تو ہمیشہ چور کو ہی تکلیف ہوتی ہے، اور چور چھپاتا ہے کہ کوئی میرے گھر پر یا جو میری دکان ہے، جو ان کی قانونی ذمہ داری ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو بینک کے ذریعے تو ٹرانزیکشنز ہی نہیں کرتے، آپ نے اپنے گوداموں میں پیسوں کی بوریاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ بوریاں اٹھا آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ٹیکس نہ دینا پڑے، عوام کو آپ لوٹتے ہیں، عوام کا آپ خون چوستے ہیں، اور جب حکومت کو، ریاست کو آپ نے ٹیکس دینا ہے جو آپ کی قانونی ذمہ داری ہے، اور آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ہر شہری نے ریاست سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ وفادار رہے گا، تو یہ کون سی وفاداری ہے کہ آپ ٹیکس چھپاتے ہیں اور اس کے بعد اگر ایف بی آر کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، ایف بی آر آپ کو نوٹس بھیجتا رہے، آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب جب ایف بی آر کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ وہ آپ کو گرفتار کرے گا، تو اب آپ کو تکلیف ہونے لگ گئی اور آپ دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور بھرپور مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت سے یہ مراد ہے کہ جب کوئی گرفتار کرنے آئے گا تو ہم اس کو نہ تو گرفتار کرنے دیں گے، نہ ہم ان کو چیکنگ کرنے دیں گے، اور ہم ان سے مزاحمت کریں گے، مطلب ہم ان سے لڑیں گے۔ یہ انہوں نے آج سیدھا ایک طرح سے ایف بی آر سے بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور اس پر نعرے بازی ہوئی ہے، اور جو لیگی کارکنان آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بڑی بات ہے، ایف بی آر کو ٹف ٹائم دیا ہے تاجر برادری نے۔ اور یہ تاجر برادری کی جو تقریریں تھیں وہ سننے والی تھیں، اور وہ کوئی تاجر نہیں لگتے تھے، وہ کچھ اور ہی تجارت کرتے تھے، جیسے نواز شریف ایک تاجر تھا اور جیسی تجارت وہ کرتا تھا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز کا۔ مریم نواز نے آج تقریر کی ہے۔ مریم نواز نے 2-3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ کشمیر فروش ہے اور بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے، کشمیر فروشی کا نام ہونا چاہیے، ان کا جو نشان ہے وہ کشمیر فروشی ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان جو ورلڈ کپ ہے اس میں وہ چلو بھر پانی بھر کے ڈوب مرے، وہ ریاست کشمیر کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ وہ کہتی ہیں کہ وہ کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں اور جو کشمیر کا اصل مقام ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ نالائق حکومت ہے جو مودی جن سے بات نہیں کرتا۔ اور میرے باپ کے دور میں مودی صاحب، یہ ورڈ ہیں، مودی صاحب خود چل کر تشریف لائے تھے۔ قاتل مقتول آگے سامنے ہیں، مظلوم سامنے ہیں، اور ان کے سامنے ایک نام نہاد لیڈر تقریر کر رہی ہے اور مظلوموں کو کہتی ہے کہ جو آپ کا قاتل ہے نا، جب وہ ہمارے گھر آیا تھا تو وہ تشریف لے کر آیا تھا اور ہم نے اپنی بیٹی کی شادی پر ان کو انوائٹ کیا تھا اور وہ ہمارے ساتھ رشتہ داریاں بنانے آیا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے شرمی کیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہوگی کہ آپ مظلوموں کے سامنے کھڑے ہو کر قاتلوں کا ذکر کریں اور اتنے ادب سے ذکر کریں۔ آپ وہاں جتنے دن سے نہ آپ کلبھوشن کا جو ایک کردار تھا اس کے اوپر بات کی ہے، نہ آپ نے مودی جس نے جو قاتل ہے کشمیریوں کا اس کے اوپر بات کی ہے۔ آپ وہاں جا کے کس کے خلاف باتیں کر رہی ہیں؟ آپ عمران خان کو گالیاں دے رہی ہیں، آپ ریاستی اداروں کو، فوج کو جو دن رات کشمیریوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ اس کے خلاف جا کر وہاں پر تقریریں کر رہی ہیں، اور جو اصل قاتل ہے کشمیریوں کا آپ
اس کا نام تک لینا نہیں گوارا کرتی۔ اب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج شارجہ میں آپ کا جلسہ تھا اور وہاں سینکڑوں لوگ تھے، ہزاروں بھی نہیں تھے۔ اب لوگ آنے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کے بلاول زرداری کے بھی جلسے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے کہ وہاں اب لوگ نہیں انٹرسٹ لیتے، ان کے پاس ٹکٹیں لینے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 47 ٹوٹل سیٹیں ہیں، اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 35 سیٹیں کشمیر کی ہیں، اس میں سے صرف 12 ان کے پاس ٹکٹ ہولڈر ہیں، جنہوں نے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ ان کو تو امیدوار ہی نہیں ملتے، اور جس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ کہاں گیا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ چلا گیا، وہ تو پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے وہ چھوڑ کر PTI میں چلا گیا۔ یہ ہے آپ کی حالت، اور غصہ آپ نکال رہی ہیں، اور آپ صرف آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہیں جیتنا، آپ اسی مقصد کے لیے گئی ہیں کہ آپ کو پلیٹ فارم مل جائے گا جہاں آپ اپنا بغض اور حسد اور دشمنی نکالیں گی عمران خان اور فوج کے خلاف۔ شہباز گل کی طرف سے ایک بات سامنے آئی ہے، وہ وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کو اب ہم سخت زبان میں جواب دیں گے۔ مریم نواز نے حدیں کراس کی ہیں پاکستان کا، اور یہ ریاستی معاملہ ہے۔ آج تک کسی نے بات نہیں کی صوبہ بنانے کی کشمیر کو، یہ بھارت الزام لگاتا ہے، اور بھارت کے الزام مریم نواز وہاں کھڑے ہو کر مودی کی زبان بول رہی ہیں۔ ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے۔ یہ ریاست جس ریاست نے اور جس پاکستان نے اور جس پاکستان کے لوگوں کا دل آج بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، وہاں جا کے یہ نفرتوں کا بیج بو رہی ہیں، صرف اس بغض میں کہ ان کو یہاں اگلی باری جو ہے وہ سیٹ نہیں ملے گی۔ اور دوسری طرف جو علی امین گنڈا پور کے خلاف انہوں نے الزام لگایا ہے، وہ جو علاقہ ہے وہاں روڈ ٹوٹا ہوا ہے، وہاں پر پہلے بھی ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب فاتح پڑھنے کے لیے گئے تھے علی امین گنڈا وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں یہ روڈ بنوا کر دوں گا۔ اب جب وہ جلسے میں گئے، اس فیملی نے گلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ چند لاکھ روپے کا کام تھا لیکن نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے اس فیملی کو جو وعدہ کیا تھا اہل علاقہ کے سامنے پیسے نکال کے دیے کہ یہ آپ کے علاقہ کے بڑے ہیں، یہ یہاں روڈ کی جو بھی کنسٹرکشن ہے ہم کروانے کو تیار ہیں، کیونکہ وعدہ کیا تھا۔ وہ وہاں پر جتنی عوام کھڑی ہے کسی سب کو نہیں دیے، یا تو یہ ہوتا کہ 5-5 ہزار تقسیم ہو رہا ہے، وہ ایک فیملی کو، اور وہ جو علی امین گنڈا پورا اس نے اپنی جیب سے دیا ہے۔ وہ یہ اعلان کر کے بھی نہیں آئے کہ میں اگر وہ اللہ نے ان کو دیے ہیں تو ان کو دینے چاہیے، اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے۔ اور یہی وعدہ مسلم لیگ نون کے کشمیر کے وزیر بھی کر کے آئے تھے جو انہوں نے پورا نہیں کیا تھا، تو اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔